اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. محرم کا مہینہ ہے. محرم پر تو بہت بار بیان ہو چکا. اتنی بات صرف آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قرآن کو فوکس کریں. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے. یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے، کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. تبھی قرآن نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت، وحشت مت کھاؤ. یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے، اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے. اسلام کے سوا دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں، اس میں وحشت ہے. آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو، یار میں کہاں آ گیا. بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی. جیسے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیں، ڈر جاتا ہے انسان، پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بیوی سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہیں بیگم سے محبت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدھے کے ساتھ رہو، محبت ہو جاتی ہے. اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی، اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدھا پال لیتی، اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی. انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس میں سکون ہے. آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں، کسی بھی مذہب کے، میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا، وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے. آپ جائیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی، بناوٹ نظر آئے گی، اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا. لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں. اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا، وہ لازمی کہے گا یار مسجد میں آ کے مجھے سکون محسوس ہوا ہے.
مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی اینٹیں لگاؤ، خوبصورت دروازے لگاؤ، کلر کرو، نہ، چھپڑا سا تھا ایک. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے، ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے، خوبصورت مضبوط کرنے کے لیے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچی مٹی کے ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. برما میں بدھسٹ کے عبادت گاہ میں گیا، اتنا سونا لگا ہوا ہے، اتنا گولڈ، اور اتنی بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی نا، اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا، پبلک مارکیٹ سے کیا تھی شارٹ، اور سکون نہیں تھا، ایک عجیب وحشت. انہوں نے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، خوبصورت بت بھی بنائیں گے، وہ مور بنایا ہوا ہے، چیتا بنایا ہوا ہے، بندر بنایا ہوا ہے، اور خوبصورت پھول، لیکن وہی ہے اٹریکشن، پھر بھی سکون نہیں ہے. مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی، فرش، کرسیاں بھی نہیں. اب تو یہ آنے لگی لوگوں کے گھٹنے، یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے. تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں. مسجد میں سادگی کتنی ہے بھائی، بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. کوئی ہے اسلام میں کہ جی یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا، یہ اس سے نہ، سب ایک جیسے. کتنی سادگی رکھی گئی. اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے؟ مسجد میں رکھا ہے. سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب فطرت کا؟ یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو. کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے. مثال کے طور پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی، کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے تو کہ کیا کھا رہے ہو تم؟ ہیں کوئی ہے ایسی چیز؟ دوسرے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کھا رہے ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی؟ الٹی آ جائے گی. اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی. شراب دیکھ لو نا، شراب جس نے کبھی نہ پی ہو، اور شرابی کے منہ کو دیکھا کرو آپ کبھی، کیس آنکھوں کو دیکھا کرو، اس کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے، شرابی کی چمک ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے، بھائی شرابی ہے ماشاءاللہ یار، چہرے پہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے. کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بڑی رونق ہوتی ہے. حالانکہ نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پہ دولہا کیا کرتا ہے؟ بیوٹی پارلر جاتا ہے، داڑھی بھی شیو کرے گا، مونچھیں بھی شیو کرے گا، پورا الٹے استرے سے پورے منہ کو گھما کے گھسائی ہوگی، پھر اس کی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی گھسائی ہوتی ہے، اس کے پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے، فیشل. ابے صحیح پرونانسیشن بلوایا کرو. فیشل نا، فیشل. یہ امریکہ سے آئے، یہ صحیح بتائیں گے جی. فیشیل یہ امریکہ سے آئے بھائی، جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان سے ان کی بات کریں. ہماری انگلش کا یہاں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں کہتا تھا ویور، تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا، پتہ نہیں ویور ہوتا. ابھی مجھے صحیح بھی یاد نہیں انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے، تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا. تو ہمارے استاذ نے بتایا تھا پروناؤنسیشن نا، تو کسی نے بتایا پروناؤن تو ٹھیک ہے، پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے. تو وہ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا.
تو پھر وہ ایسی انگلش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی. تو خیر, تو دولہا کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں, مشکل سے نکل رہا ہے میرے منہ سے, اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے. تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا, ہم نے بہت دولہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا, بہت دولہے دیکھے ہم نے, اتنے دولہے ہم نے دیکھے ہیں, خود کئی دفعہ دولہا بنے اور پھر دیکھے بھی بہت ہیں. تو دولہا سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا, یعنی ہم جتنا دولہا کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے. دولہوں کے چہروں کی کیفیات, ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, دولہوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہے, نکاح پڑھتے ہوئے خوش ہو رہا ہے, اندر گھبرا رہا ہے, یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے, خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی کا تجسس کرنا ٹھیک نہیں. کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے. اچھا, ایسے دولہے بھی ہم نے دیکھے بڑے خوش ہیں نا, ایسے بھی دیکھیں ٹینشن میں ہیں, گھبرا رہے ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں, بورنگ نہیں ہوتے, جیسے بورنگ نکاح ہو رہا ہے ان کا, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, قبول نہیں بولا جا رہا. میں نے کہا یار اس کو شادی کی کمبخت کو خوشی نہیں ہو رہی, نہ غم ہو رہا ہے, نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, بس ایسے ہی. تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی. خیر, تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں, علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں. میں قسم اٹھا کے اگر یہ بات کہوں نا کہ غلط نہیں ہے, تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے. اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروا لو, کمبخت اچھے ہی نہیں لگتے. پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے, لیکچرار کو بھی دیکھا ہے, جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں, حالانکہ ٹیچر تھے ہمارے, ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے, لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے, سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو, بزرگوں کے ساتھ, اتنی بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں ان کی. اب داڑھی اور یہ فشر جو ہے نا, جو بھی ہم فی الحال فشر فرض کر لیتے ہیں, پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں. فشر, فیشل, سوری شر تو رے آ گیا آخر میں, فیشل. داڑھی اور فیشل ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے نا. فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بالکل شارٹ کر دو, بالکل ایسے لگے بالکل زبردست خوبصورت. اور داڑھی اس کے بالکل کیا ہے, اگینسٹ ہے. چہرے پہ بال, ببر شیر کی طرح چہرہ بنا لیا آپ نے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں, ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں, جو پرہیزگار ہیں, مولویوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک نمبر بھی ہوتے ہیں, دو نمبر بھی ہوتے ہیں, جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی آنکھوں میں الگ سے ایک روب ہوتا ہے, ان کے چہرے پہ الگ سے ایک وقار ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب ہم نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا نا, ہم ان کو بہت دیر تک دیکھتے ہی رہے کہ یار کیا اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے. حالانکہ ان کی ایج اس وقت تھی 75 سال یا 70 سال ہوگی. 70 سال میں تو ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, نہیں بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. ہم کہا یار ان کے چہرے پہ رونق دیکھو, اور ایسا وقار, اتنا چہرے پہ رونق. آ کے بیٹھتے تھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے, بعض دفعہ آدھے گھنٹے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے, چپ خاموش محفل, کوئی شور شرابہ نہیں. آئے, بیٹھے, دیکھا, نظر ڈالی, جو شاگرد بیٹھے ہیں نا ان پہ نظر ڈالی اس طرح سے, بڑے تھوڑا سا مسکرائے, اور دیکھ کے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اس سے سلام دعا کر لی, خیریت سے ہیں, بس پھر اپنے کام میں لگ گئے. وہ آدھے گھنٹے میں یار ایسا سکون ملتا تھا, نہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے, نہ کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہے, نہ کوئی پینے پلانے کی محفل ہو رہی. لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر انسان خوشی نہیں رہ سکتا. آج کل یہی ہے نا یار, کوئی میوزک ہو, کچھ انٹرٹینمنٹ ہو, کچھ پینے پلانے کا موقع ہو, کوئی لڑکیاں وڑکیوں کے جھمیلے ہوں, اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو ہم نے تو یار ایسی محفلوں میں سکون دیکھا. ہم تو مس گیدرنگ والی شادیوں میں بھی بچپن میں گئے ہیں, لیکن پھر ہم نے توبہ کر لی, چھوڑ دیا. ہم نے وہ ماحول بھی دیکھا ہے, زیادہ آگے کا ماحول نہیں دیکھا, وہ نائٹ کلبوں والا اللہ نے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں آپ سمجھے پتہ نہیں مجھ سے آپ کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے آگے نہیں گئے, بس اسی سے پہلے ہی ٹن لے کے آ گئے, اللہ نے بچا لیا.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا سکون حضرت کی محفل میں، ایسا سکون، بس صفائی بہت تھی، حضرت کے وائٹ کپڑے، اس میں ایک مکھی کے بیٹ کا بھی نشان نہیں ہوتا تھا، بے انتہا صفائی پسند تھے. آئے بیٹھے تھوڑی دیر، کوئی نصیحت کی، 2 باتیں کی، 2 بول بولے اور چلے گئے آدھے گھنٹے. ایک دفعہ میرے والد صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے مدرسے میں، تو ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا حضرت کے دفتر کے باہر، وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر والد صاحب نے کہا، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا سکون مل رہا ہے یہاں پہ، حالانکہ خاموشی ہے. وہ کہتے ہیں نا پن سائلنٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، پن ڈراپ سائلنٹ، یعنی پن کے گرنے کی بھی آواز نہ آئے. ایسی خاموشی، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم چونکہ سہارنپور کی ہے نا، مظاہر علوم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ہمارے گھر کے قریب تھا، دادا کے گھر کے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں آج مجھے وہ سکون ملا ہے جو مظاہر علوم میں ملا کرتا تھا. وہاں بڑے بڑے اکابر تھے، بزرگ تھے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ تھے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں بالکل وہ سکون مجھے آج محسوس ہو رہا ہے جو مجھے وہاں. حالانکہ کتنا فاصلہ سہارنپور اور کراچی میں، یہ ناظم آباد کے بیچوں بیچ وہ مظاہر علوم، لیکن سکون کی کیفیت کہتے ہیں دونوں جگہ کیسی ہے، سیم. کیوں؟ ماحول دونوں جگہ سیم ہے، بندے دونوں جگہ ایک ہی جیسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام دین فطرت ہے. آپ فطرت پہ مرد کو کہتا ہے داڑھی رکھو، اس لیے کہ نیچر ہے یہ. عورت کو کیا کہتا ہے؟ عورت والی صورت اختیار کرے. اگر اسلام الٹی بات کا حکم دیتا تو ٹینشن ہو جاتی نا. کیا خیال ہے؟ مردوں کو حکم دیا جاتا ہے چوڑیاں پہنے، سینڈل پہنے اور وغیرہ وغیرہ، اور خواتین کو اس کے برعکس حکم دیا جاتا تو الٹا کام ہو جاتا. لیکن ہو رہا ہے یہ دنیا میں. جو اہل مغرب ہیں ان میں مرد، میں تھائی لینڈ گیا 2 دفعہ جا چکا ہوں میں، بینکاک. قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے، بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اٹھائی جا سکتی ہے اس پہ. بسا اوقات بندے میں اور لیڈیز میں فرق، لیڈی میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ بندہ ہے کہ لیڈی ہے. پتہ نہیں عورتیں مردوں جیسی بنی ہوئی ہیں، مرد خواتین جیسے بنے ہوئے، کیونکہ مذہب نہیں ہے نا، اسلام نہیں ہے. تو انسان پر جب آپ ڈال دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کی لائف گزارے تو اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے، وہ برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم لوگ وہاں کیمپنگ کے لیے گئے، وہاں بڑا مشہور جنگل ہے. ہمارے ساتھ ڈیفنس کے لڑکے تھے، وہ وہیں کے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے مجھے بڑا وزٹ کرایا، گھمایا پھرایا، مجھے لے گئے جنگل میں. ہم نے کیمپنگ کی، رات جنگل میں گزاری. تو ہم عشاء کے بعد لکڑیاں جلا کے کھانا پکا رہے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یار یہاں کے لوگوں سے ملوں، یہاں کا کلچر کیا ہے، ان کے گھروں میں جاؤں، کیسے رہتے ہیں. بچے تو ان کے ہوتے نہیں ہیں، تو اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے کیسے ہیں؟ ان کے بڑے بڑے بنگلے تھے. میں نے بہت کہا یار مجھے اندر لے کے جاؤ ان کے گھروں میں. انہوں نے کہا لیڈیز ہیں. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ میں تو لیڈیز سے جا کے پوچھوں گا نا، کہ وہ تو پردہ کرنا لیڈیز کا کام ہے نا. ان سے پوچھوں گا یہ تمہارا ہسبینڈ ہے، یہ تمہاری وائف ہے، ان کے بچے کہاں ہیں، بچے رہتے کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں صبح. کلچر کو دیکھنے کا شوق تھا مجھے، وہ ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو بنگلوں میں تو ہم گئے نہیں. تو میں نے کہا چلو جنگل میں، یہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں، کھلے کیمپ تھے، کوئی دیواروں کے بغیر. ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں، دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہوں. تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا، میں نے ان کو لڑکوں کو لیا، ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں، کیا ان کی سوچ ہے. جب دیکھو ہمیں تو بڑا ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے نا، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آخرت کے لیے. تو میں چاہتا تھا یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کا دنیا میں، ان کے بارے میں، ان کے دماغ میں ہے کیا؟ اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کن اصولوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے. میں نے کہا ذرا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا، ان کا کلچر پوچھوں گا، کھاتے کیا ہیں، رہتے کیا ہیں. تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں 2 لیڈیز نظر آئیں، وہ بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی تھیں. تو ہم نے لڑکوں کو لیے، ہم نے کہا چلو ان خواتین سے انٹرویو لیتے ہیں ہم. آ جاؤ بھائی. میرے جو تھائی زبان مجھے آتی نہیں، تو وہ جو ڈیفینس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی. ہم نے کہا آپ آ گئے جی. ہم
تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ایک روحانی پیشوا ہیں وغیرہ وغیرہ, تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائے, اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے. تو اب 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے, اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے, دیگچی میں پانی بوائل ہو رہا ہے, تو فش, وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں, مچھلی ڈال رہی ہیں اس میں نا. تو مجھے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مچھلی کھاتے ہیں, وہی ڈائریکٹ مچھلی کیا کر رہے ہیں, صاف کر کے بوائل کر کے. اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کیا, ہاں بھائی آپ کا نام, آپ کا نام. پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوا ہیں, میں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے. میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اولاد دے. تو میں نے کہا اب یہ دونوں لیڈیز ہیں, یہ دونوں کے ہسبینڈ کے اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ دونوں خاتون ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رہی, آپ کے بھی نہیں ہو رہی, دونوں کے نہیں. انہوں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں. اڑی, میں نے فوراً کہا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ, میں نے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیوی کون ہے اور سارا شوہر کون ہے. میں نے فوراً وہ لڑکوں سے کہا, میں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں ہو رہی. ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ ہمارے ہاں آؤ, بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے, بیوی کا پتہ چلتا ہے عورت. عورت پوری عورت نظر آئے گی, اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے. آدمی پورا لگے گا کیا ہے, مرد کا بچہ ہے, آدمی ہے. عورت اس پہ مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے, مرتی اس وجہ سے ہے. آواز سے پتہ چلے گا, اس کی داڑھی سے پتہ چلے گا, اس کی چال سے, اس کی گھن گرج سے, اس کے لباس سے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, سالے دونوں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں کے دونوں ایک جیسے ہیں, ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو. تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور کیمپ میں, میں نے دعا دے دی اللہ کرے کہ آپ دونوں کے اولاد ہو جائے. لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا, یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا, تو بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے. تو یہ سب میں نہیں ہوتا, بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں, میں اس کی بات نہیں, لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, یہ بہت ہو رہا ہے. جنس تبدیل کروا لینا اپنی, یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا, اسلام نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں, دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنس تبدیل کروا لینا یہ کچھ کامن سا مسئلہ بن چکا ہے. سعودی عرب میں الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا. وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے, کہ لڑکیاں جو ہے وہ جینس کی پینٹیں پہن رہی ہیں اور مردوں والے, یعنی مردوں والے حلیے اختیار کر رہی ہیں, اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے, یہ تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا. تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا, اس 6 مہینے کی سزا ہے اس کو. جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا, فٹ بال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھچورپن نہیں ہوگا اس میں, وہ یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں, یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو خاندانی کام کیا قطر نے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے, آپ کی نیچر پہ لاتا ہے, اس سے آپ خوش رہتے ہیں. اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے, انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے. آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں.
اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے, پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے رنڈوا, وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی, ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا, کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ وہ خاندانی آدمی نہیں ہو. الا یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں, مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں وہ پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی تو بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد ہے, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وہانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ گے, سکون نہیں ملے گا. آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں اس کی. وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ, 10 سال کر
نا 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 نا، دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدھے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں خدا کی قسم ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں, میں 2 نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا, پھر فوراً نا لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ مولوی دیکھو. بھائی میں 1 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے گھریلو لائف میں, بیوی سے محبت, بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے, وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. بات لے کے چلا تھا وہ یہ کہ جو ہم محرم میں جو کچھ کر رہے ہیں, خدا کی قسم اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو محرم میں یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو یہ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا, جہنم میں جائے گا. یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, حلیم کی دیگیں, سینہ پیٹنا, کالے کپڑے, سبیلے, میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے, تو 1 گھنٹے کا سفر ہم نے 3 سے 4 گھنٹے میں طے کیا ہے. ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر سے نکلے. میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا نا, تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ چبھ جائے گا, نکال کے پھینک دو, اور اس چبھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے 1 کانٹا بھی چبھتا ہے تو 1 گناہ معاف ہوتا ہے. تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے, لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر سکتے ہیں, اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے, وہ اگر پڑا ہوا ہے نا اور آپ اٹھاتے نہیں ہو اس کانٹے کو, تو پیغمبر کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے ایمان کے نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, سب سے اعلیٰ شعبہ تو کلمہ توحید ہے, اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے کم درجہ کیا ہے, اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے, کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی پتھر رکھا ہوا ہے, اس کو راستے سے ہٹا دینا, ڈالنا نہیں, راستے سے. یہ بہت اہم حدیث ہے, بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے 73ویں مقام پر بھی نہیں ہو, بے ایمان ہو. سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا, وہ بے ایمان ہے, وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں. کیونکہ مسلم ہونے کے لیے کچھ تو کرے نا. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں, نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ کبھی مندر جاتا ہے, نہ کبھی کسی پنڈت سے وہ جو بھی وہ ہوتا ہے جا کے ان کی آشیرواد لینا کہلاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتا, نہ وہ ہولی وہ جو ان کی جو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا. تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بنا ہوا ہے, کہیں گے نا. کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر, کوئی لک تو آئے نا, تھوڑا سا ہندو لگے تو. ایک عیسائی ہے, نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے, نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا, نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا, اور نہ کبھی اس کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا. لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہیں گے, وہ کہتا ہے عیسائی. لوگ کہیں گے یار کچھ اور مذاق کر لے ہمارے ساتھ, یہی کہیں گے نا, یہ بھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے, یہی کہیں گے نا کہ ابے کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی تو چرچ چلا جا تو, یا کرسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کرسچن ہوں, تو کبھی تو کچھ تو ایسا دکھانا جس سے لگے کیا ہے تو. ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا مذہب والے کرتے ہیں کہ کوئی پورا فالو کر رہا ہے, کوئی آدھا کر رہا ہے, کوئی 1% کر رہا ہوتا ہے, تو کچھ تو ہوتا ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو جس میں اتنی بھی سینس نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, دیگیں کھلاؤ, وہ بھی اسلام کا حکم ہے, لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو آخری درجہ جس سے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم, میں کیا ہوں, یہ مسلم ہوں. تو میں یعنی اتنا دکھانے کے لیے نا, آخری مقام یہ کہ کمبخت جب تو راستے میں جا رہا ہے نا اور کانٹا نظر آئے, تجھے پتا ہے کسی کے چبھ سکتا ہے, یہ کوئی پتھر نظر آیا, تجھے پتا ہے کہ یار کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی, اس کو اٹھا کے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ جا کے, اس کو اٹھا کے تھوڑا کیا کر دو, سائڈ پہ کر دو.
اتنا بھی اگر تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے تو اس اپنے آپ کو مسلم کہنے کے تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں, صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اس کانٹے سے گلی بند ہو رہی تھی؟ بولو نا. ٹریفک جیم ہو رہا تھا اس سے؟ کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا تھا اس میں؟ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اور وہ پھینکا بھی نہیں آپ نے, پھینکا کسی اور نے. حدیث میں کسی اور کی بھی غلطی تلافی کون کرے گا؟ آپ. وہ بے وقوف ہے تو آپ تھوڑی بے وقوف ہیں. اس کانٹے کو اگر آپ نے راستے سے نہیں ہٹایا, اس پتھر کو سائڈ پہ نہیں کیا, تو حدیث کے مطابق آپ کیا ہیں؟ صحیح ترجمہ یہ ہو کہ بے ایمان ہیں آپ. مجھے بتاؤ, جو کانٹا پھینک رہا ہو راستے میں وہ کیا ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا. ایک وہ ہے جو ہٹائے بغیر گزر جاتا ہے, لیکن دوسرا وہ ہے جو راستے میں کانٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. جو باقاعدہ کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکتا ہوا جا رہا ہے, یا جو راستے میں پتھر لا کے رکھ دیتا ہے, وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو کانٹا پراپر طریقے سے پھینک رہا ہے باقاعدہ. نبی تو جو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں کہہ رہے, جو پھینکے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ اور آپ بتاؤ جو وہ کام کرے, حالانکہ اگر کوئی کانٹا پھینک کے چلا جاتا ہے اس سے بھی ٹریفک جیم نہیں ہوتا, ایک گلی بھی بند نہیں ہوتی. گلی میں بھی محلے میں لوگ زیادہ زیادہ کانٹا پھلانگ کے چلے جائیں گے, کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا. بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لگ جائے گا کسی کے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو نکال کے پھینک دے گا باہر, یہی ہوگا نا. لیکن آپ مجھے بتاؤ, ایسی ایکٹیویٹیز ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا کوئی بھی ہو, میرا مقصد کسی مکتبہ فکر پہ طنز کرنا نہیں ہے, میرا مقصد اسلام بتانا ہے. وہ میں کروں تو بھی غلط ہے, وہ شیعہ کریں تو بھی غلط, وہ بریلوی کریں تو بھی غلط, وہ اہل حدیث کریں تو بھی غلط, وہ دیوبندی کرے تو بھی غلط, وہ کوئی بھی کرے تو بھی غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے راستے کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں, جس سے آپ کے پورے ملک کا نظام کیا ہو جائے؟ معطل. تو کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ یہ ربیع الاول میں بھی غلط ہے. آپ جا رہے ہوتے ہیں, اچانک یہاں سے راستہ بند, پولیس والے کہہ رہے ہیں ادھر سے جاؤ, ادھر سے گئے وہاں سے راستہ بند, ادھر سے جاؤ. 1 گھنٹے کا سفر 2 3 گھنٹے میں, اور بعض دفعہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لوگ, کیونکہ راستے تو محدود ہیں نا. تو یہ جو ہم گلیاں بند کروا رہے ہیں, پوری روڈیں جام کروا رہے ہیں, یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا مطالبہ ہو نا آپ کے پیش نظر, تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے جی, آپ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دے رہے ہیں, بہت بڑا دھرنا, اور آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت باقی رہی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بڑے مفاد کے پیش نظر چھوٹا مفاد کیا جا رہا ہے؟ بولو برداشت. جیسے گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, روڈ ڈل رہی ہے, اس میں آپ پورا کنٹینر لا کے کھڑا کر دیا, اب متبادل راستہ دے دیا, کیونکہ بھائی روڈ بن رہا ہے نا. تو یہ بڑے مفاد کے پیش نظر آپ گلی بند کر رہے ہیں. تو اسلام کا اصول ہے بڑے فائدے کے پیش نظر چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. تو سیاسی سطح پہ کوئی سمجھتا, اول تو سیاسی دھرنے بھی صرف اپنے کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھائی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے, اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے, وہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہونی, اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے؟ اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہوتے ہیں, جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت, سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے, سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلاک, ادھر روڈ, اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. چائنا میں یہی ہوا, چائنا میں مذہبی آزادی دی گئی, مسلمانوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, دھرنے جلوس, یہ چائنا نے پابندی لگا دی. کیا لگ گئی وہ پابندی؟ تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چبھ گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا. آپ کی مسٹیک ہے, حالانکہ پھینکا نہیں, آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟
جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے نہیں جا رہے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ کلوا من الطیبات، کھاتے ہوئے دیکھو حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. واعملوا صالحا، عمل کرتے ہوئے دیکھو جائز عمل کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں. اسی پہ پورا اسلام ہے. انہی دو چیزوں کا نام اسلام ہے. قیامت میں انہی کے بارے میں سوال ہوگا. اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں ہوگا. اگر آپ کسی اور طرح سے تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیت کہنے کے لیے تو یہ آپ کا درد سر ہے. اللہ آپ سے اس پیپر کے بارے میں سوال پوچھے گا جو اللہ نے آپ کو دیا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, فزکس یا کیمسٹری کا پیپر ہے, وہ پیپر آپ کے سامنے آیا کہ جی اس کے 100 نمبر, اس کے 100 نمبر. آپ نے فزکس کے علاوہ جو معلومات آپ کے پاس تھی نا میتھمیٹکس کی, وہ ساری آپ نے اس میں چھاپ دی. اور بڑی مشکل معلومات, آپ نے سی اے کیا ہوا تھا, بہترین اکاؤنٹنٹ تھے آپ نے اکاؤنٹنگ کی ایکویشنز اور اس کی جو وہ ایسی زبردست خاندانی 20 صفحے لکھ کے آگئے, جو ایسی نالج لکھ کے آگئے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ایگزامینر کیا کرے گا؟ آپ کو انڈا دے گا. آپ ایگزامینر کے پاس پہنچ گئے, یار میں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں, اور یہ میں سی اے کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا, اور وہ جو فزکس جو کر کے آئے وہ تو 2 منٹ کا کام تھا. ایکویشن انہوں نے یاد کی ہوئی تھیں رٹا لگا کے, اور کچھ ایکویشن یاد کی ہوئی تھیں, وہ سب کر آ کے آ گئے. اور میری اتنی مشکل کام آپ نے 0 دیا. کہے گا بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہو, ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں دیا تھا. ہر پیپر کے نمبر تھے, اس کا آپ نے جواب لکھا ہے, تو آپ اپنی افلاطونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے ہو یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. اس نے کہا ہم سے بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا, اس میں محرم کے جلسے جلوس, بولو چپ ہو جاتے ہو پتہ نہیں کیوں, نہیں ہے. اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور جو ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں قیامت کے دن. اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری چاہے اس میں شہید ہو جاؤ, آپ ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے, کوئی شہادت نہیں ہے, خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟ حسین کی محبت میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, قوم پہ ظلم, ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں. یہ ریاست پہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے, نبی خوش ہو جائیں گے. نا کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا. غیر مسلم مسجد میں آئے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے, اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے, صبح سحری میں جاگنا, افطاری کا وقت, محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. نہ آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا, وہ کہے گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کلوا من الطیبات, ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں 2 ہی چیزوں کا سوال ہوگا, کھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا بھی کرنا ہی ہے لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا نا, کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے, کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, اور کچھ کھاتے صحیح ہیں, کرنے میں کیا کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں, کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسلام کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا, کھاؤ بھی حلال اور کرو بھی حلال, پاکیزہ کرو. یہ 2 ہی سوال ہوں گے, 50 نمبر کے یہ سوال ہیں میرے بھائی. اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال, باقی اسی کے ذیلی سوالات ہیں, اسی کے ذیلی سوالات ہیں جن کے آنسر آپ کو دینے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ربیع الاول یا محرم میں, حلیم میں,
سبیلیں لگا کے، ماتم کر کے، کالے کپڑے پہن کے، یا ربیع الاول میں ہرے ہرے بن کے ناچ گانا کر کے، لائٹیں تمبو لگا کے، حلوے بانٹ کے، یہ سب آپ کا ہیڈ ایک ہے. اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. آپ یہ کچھ کرتے ہوئے مر بھی جائیں، شہید بھی ہو جائیں، اللہ میاں نے اس کا اجر نہیں دینا. اللہ کہیں گے وہ پیپر ہے ہی نہیں جو میں نے دیا. تم اپنی طرف سے اخپل طریقے سے کر رہے ہو تو کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں. اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا نام فرحت ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں. میری اچھا بھائی، انہوں نے کہا یہ میرے بعد میں رابطہ کروں گا. اچھا بھائی مفتی صاحب، ہمارے استاذ کے لیے دعا کرو، ان کی شادی ہو جائے. میں حیدرآباد سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میرے لیے دعا کریں، میرا دل لگ جائے، ان کا دل پڑھائی میں لگ جائے، استاذ کی شادی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ دونوں کے کام ہو جائیں، ان کے استاذ کی شادی ہو جائے اور ان کا دل پڑھنے میں لگ جائے. شادی کر لیں تو پڑھنے میں خود بخود دل لگے گا. جب آپ شادی کر لیں گے تو کتاب میں زیادہ دل لگے گا، بیوی کے پاس بیٹھنے میں کم دل. رپورٹ ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا ایسا ہونا چاہیے، لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں وہ اسی قسم کی آ رہی ہیں. سلام کے بعد عرض ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے خدا کا لفظ نہیں ہے تو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو وہ جو صفاتی نام ہے نا اللہ کے، رحمان، رحیم، کریم، تو یہ سارے صفاتی نام یہ عربی میں ہیں. تو یہ محدود نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں. جتنے بھی کوئی بھی صفاتی نام ہو جن میں اللہ کی تعریف ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، تو جائز ہیں. تو خدا کا مطلب بھی جو مستقل بالذات ہو، جو مستقل بالذات ہو. یہ اردو میں یہ کانسیپٹ ہے اس لفظ کا، جو گاڈ ہو، جو معبود ہو. اب لوگ کہتے ہیں خدا اصل میں فارسی سے وہاں سے نکلا ہے، یہ یوں تھا. تو بھائی بھاڑ میں جائے جس سے بھی نکلا ہو. اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ زبان یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لفظ کہاں سے چلا تھا، کن مراحل سے گزر کے کیا ہوا ہے. زبان یہ دیکھتی ہے ابھی کس معنی میں یوز ہو رہا ہے. ڈکشنری میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے زبان کو کہ خدا کا ڈکشنری میں مطلب کیا ہے. خدا کا مطلب جب لوگ یوز کرتے ہیں اس وقت اس کا مطلب کیا ہے، تو بس یہی ہے. ڈکشنری بھی عوام سے لیتی ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ ڈکشنری والا یہ نہیں پہلے الفاظ کے مطلب لکھے پھر لوگ وہاں سے لیں، ایسا نہیں ہوتا. لوگ کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، پھر ڈکشنری لکھی جاتی ہے اور اس میں اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے. مطلب اردو میں وہی ہے جو انگلش میں گاڈ کا مطلب ہے. سمجھتے ہو؟ گاڈ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، جس کی عبادت کی جائے، جو کائنات کو بنانے والا، کریٹر، خالق. تو خالق اردو عربی کا لفظ ہے یا نہیں؟ بنانے والا. اور معبود بھی عربی کا لفظ ہے. تو یہ عربی کا یا تو معبود کا ترجمہ اردو میں ہے یا خالق کا ترجمہ ہے. آج کل کتابوں میں نہ جائیں، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے خدا وہاں. بھائی جو بھی تھا نا، اب تھوڑی ہے. صحیح ہے نا؟ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ ٹائی جو ہے نا وہ 200 سال پہلے انگریزوں نے صلیب کا نشان تھا اور یوں تھا پھر یوں تھا. میں نے کہا سب تھا، ہو چکا ہے. اب ٹائی کا مطلب ہے صبح آفس جانے سے پہلے اچھی طرح ذرا ڈیسنٹ طرح کے بن گئے، یہ مطلب ہے. اب وہ صلیب ولیب، تبھی تو جیپنیز بھی ٹائی لگاتے ہیں اور جو عیسائی نہیں ہیں ہندو بھی لگاتے ہیں ٹائی، حالانکہ وہ تو صلیب کو نہیں مانتے. تو ہم کیوں خام ان لوگوں کو پیچیدگیوں میں ڈالیں؟ جب ٹائی صلیب کا نشان جس وقت تھا اس وقت ٹائی استعمال کرنا کیا تھا؟ حرام. اگر یہ تھا، میں نہیں کہہ رہا یہ تھا، مان لیا جائے. لیکن اب جب نہیں ہے تو اب دیکھا جائے گا ٹائی کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر کسی زمانے میں پاجامہ کا لفظ بہت برا تھا، فرض کر لو. صحیح، پاجامہ کہتے تھے، بہت بڑی گالی تھی. اب آپ نے بیگم کو کہا بیگم میرا پاجامہ لے کر آؤ. بیگم کہ وہ پاجامہ، وہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے 300 سال قبل مسیح پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے تھے. تو آپ، یہ میں ریسرچ سے ثابت کر رہی ہوں، گوگل میں ریسرچ کیا، پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے تھے، پاجامہ اس کو کہتے تھے، پاجامہ اس کو کہتے تھے، اور فلاں کی رپورٹ، ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق وغیرہ وغیرہ. وہ ایسی تحقیقات کرتے نہیں، مثال دے رہا ہوں، فلانے کی تحقیق، اور اتنی میں نے ثبوت پیش کر دی ہے پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے ہیں. تو آپ پاجامے کو کائنڈلی کچھ اور کہا کریں. آپ کیا کہیں گے؟ بیگم یہ تھے، اب پاجامہ پاجامے کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بولو نا، نہیں کہتے. تو لغت، زبان یہ دیکھتی ہے یہ لفظ اب کس معنی میں یوز ہو رہا ہے. تو اب جو خدا کا لفظ ہے وہ گاڈ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اور گاڈ خدا کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اور گاڈ کا مفہوم جو پبلک کے ذہن میں ہے وہ یا تو معبود ہے یا کریٹر.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھے حوالے بھیجے کہ گاڈ ڈکشنری میں دیکھیں وہ اس نے آکسفورڈ سے ایک ڈکشنری چھپی ہے, اس میں گاڈ کا یہ مطلب لکھا ہے, بھاڑ میں جائے, ہمیں کیا, پبلک کس معنی میں استعمال کر رہی ہے. تو گاڈ کا مطلب کیا ہے, معبود کو جس کی عبادت کی جائے, یا کریٹر کو جس نے کائنات کو بنایا ہے. تو کریٹر, خالق عربی میں ہے نا, تو یہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ عربی میں ہی آپ نے ان کو پروناؤن کرنا ہے, کسی اور لینگویج میں نہیں کر سکتے. یہ ایسا نہیں ہے, سمجھتے ہو. مثال کے طور پر آپ اردو میں اللہ کی تعریف کرو, جو بخشنے والا, کہ کوئی اللہ کا نام رکھ لے بخشنے والا, کوئی کیا بخشنے والا کیوں کہہ رہے ہو, عربی میں تو یہ لفظ ہے, تو عربی میں کیا, اردو میں ہے, تو اس کا مطلب وہی ہے جو غفار کا مطلب ہے, مغفرت کرنے والا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے صفاتی نام عربی میں ہی پکاریں, وہ انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں. موسٹ مرسیفل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, رحم دل, رحم کرنے والا, تو ٹھیک ہے موسٹ مرسیفل کہہ لو آپ اس کو, بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو اسی طرح اردو میں گاڈ, انگلش میں گاڈ ہے, اردو میں کیا ہے, خدا ہے. تو یہ جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ہاں اللہ کا نام استعمال کرنا وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہی لفظ استعمال کریں جو قرآن نے استعمال کیا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب صلواتوں کا لفظ دیکھو, اردو میں گالیوں میں استعمال ہوتا ہے نا, اب اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا, حالانکہ عربی میں تو صلوات کا معنی رحمتیں اور برکتوں کی دعائیں ہیں. اب آپ کو یہ تو کافر ہو گیا, اس نے صلوات جو درود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس نے گالیوں کے معنی میں استعمال کیا, اتنے مقدس لفظ کی توہین کر دی. او بھائی, اب جب یہ صلوات جب اردو میں ہے تو یہ عربی والا رہا نہیں ہے, یہ گالیاں ہی ہیں, صلواتیں سنا کے چلا گیا. جب عربی میں آئے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. عرض ہے کہ لوگوں نے چاند میں زمینیں خرید لی ہیں, ہمارے لیے دعا کریں اللہ میں دنیا میں رہنے کے لیے گھر دے دے. دل سے دعا ہے میرے بھائی, جو چاند پہ جا رہا ہے وہ بھی قبر کے گڑھے میں جائے گا, آپ بحریہ ٹاؤن میں جا کے بھی قبر کے گڑھے میں جاؤ گے. اس لیے زمین پہ جگہ مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. 2 بالش کی زمین انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. راحت اندھوری کا بڑا خاندانی شعر ہے, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, اے موت تو نے مجھ کو واقعی پراپرٹی دے دی, 2 گز کی زمین دے دی, لیکن اب وہ میری ملکیت, اب کوئی بھی مجھے وہاں سے نہیں نکالے گا. باقی ساری زمینیں جب آپ کروڑوں کی خریدتے ہو, پبلک ابا آپ کی اولادیں نکال دیتی ہیں, ابا اب جنازہ ہو گیا نکلو اب یہاں سے. تو 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. لیکن کراچی کے قبرستان میں قبر بھی آپ کی زمین نہیں ہے, آپ مرے فوراً اگلے دن آپ کی پرزے ورزے نکال کے بیچ دیتا ہے. تو اب وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں ہماری ملکیت میں ہے یا نہیں, اس لیے ٹینشن نہ لیا کریں میرے بھائی. دل سے دعا ہے اللہ آپ کو کوئی پراپرٹی دلا دے, گھر دلا دے, دعا ہے میری. مفتی صاحب خیر ہوئی ہے کہ ای کوڈ کے انہوں نے جائز ہے بھائی, یہ ای کوڈ اور جتنے بھی کھانے پینے کی چیزوں میں کوڈ ہوتے ہیں نا, ان میں سور کی چربی ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں جامعۃ الرشید کی ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن, گوگل پہ لکھیں حلال فاؤنڈیشن جامعۃ الرشید, جب جائیں گے وہاں ایک کانٹیکٹ نمبر آئے گا, ان سے پوچھیں. باقاعدہ ایک ریسرچ سینٹر کھولا ہوا ہے جو پوری دنیا میں یہی ریسرچ کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. میری بہن کا نکاح ہو چکا ہے پر ان کے شوہر کا گھر نہ ہونے کی وجہ سے رخصتی میں دیر ہو رہی ہے. آپ سے دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ گھر تعمیر ہو, جلدی رخصتی ہو جائے. دل سے دعا اللہ آپ کی ہمشیرہ کا گھر بسائے خیر و عافیت خوشیوں کے ساتھ. اگر کوئی شخص گالی دے تو بولے تو بدلے میں ہم اسے گالی دے سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, گالی نہ دیں. گالی دیں گے آپ کی زبان گندی ہو جائے گی بلا وجہ. چھوٹی موٹی گالی الو کا پٹھا ٹائپ کی یہ چل سکتی ہے, اس کے علاوہ جو آج کل مارکیٹ میں جو گالیاں چل رہی ہیں نا وہ بہت ڈینجرس ہے, وہ نہ دیں. نہ مارے تو اچھا ہے, ویسے ماریں گے تو اور دے گا وہ. زیادہ گالیاں کھانے کا شوق ہے تو مار دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو اور کوئی ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہو. فقہا یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو قرآن کو لیا جائے گا, 2 حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی تو جو شریعت کے موافق قاعدے کے موافق ہو اس کو لیا جائے گا. اس پہ لوگ اشکال کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف کیسے ہو گئے. دیکھو قرآن حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہوتے نہیں ہیں, بعض دفعہ ہمیں اپنی فہم سے لگ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یا بعض دفعہ ایک ناسخ ایک منسوخ ہوتا ہے, ایک شریعت کا بعد کا حکم ہوتا ہے, ایک پہلا حکم ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان میں پہلے کون سا ہے اور بعد میں کون سا ہے, تو اس سے ہمیں لگتا ہے ایک دوسرے کے معارض ہیں. یا مفہوم ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اس سے ہمیں ٹکراؤ لگ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اللہ کے علم میں دونوں کا مفہوم ایک ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے علم کے مطابق بعض دفعہ ٹکراؤ نظر آتا ہے, تو اس کو فقہا کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو پھر کس کو لیا جائے گا, سمجھتے ہیں, ہماری حیثیت کے حساب سے. مفتی صاحب جہاں میرا رشتہ ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, اور جب میں آپ سے اپنا نکاح پڑھوانے کی بات کرتا ہوں تو میرا رشتہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. ایسا 3 مرتبہ ہو چکا ہے. میری شدید خواہش تھی کہ آپ نکاح پڑھائیں. او بھائی تو شادی کر لے, ان سے بولو مفتی صاحب سے نکاح نہیں پڑھوائیں گے. آپ شادی کارڈ چھپوائیں, اس میں لکھوائیں کہ مفتی صاحب ہمارا نکاح
نہیں پڑھائیں گے, یہ چھپوائیں. تو نہ پڑھوائیں مجھ سے. اب شادی زیادہ ضروری ہے, مجھ سے نکاح پڑھوانا تھوڑی زیادہ, ان کو ڈر لگتا ہوگا. حالانکہ میں نکاح کی محفل میں کبھی دوسری شادی کی بات نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. ابھی میں کہیں نکاح پڑھانے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت دوسری شادی پر بھی کچھ بات ہو جائے. میں نے کہا اللہ کے بندو, ایک عورت دلہن بنی ہے, اور دلہن بھی اس دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. شادی ہالوں میں تو میں جاتا ہی نہیں, وہ بڑے عالم تھے اس لیے چلا گیا, انہوں نے بلایا تھا مجھے, بڑے عالم تھے, ان کے بیٹے کا نکاح تھا. اب دلہن ادھر لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, ادھر دولہا بیٹھا ہوا ہے. میں نے نکاح کی فضیلت پر بات کر دی. انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں دوسری شادی پہ. میں نے کہا یہ موقع نہیں ہے خدا کے بندو. وہ دلہن بیچاری ابھی اس کی زندگی کا آغاز ہوا ہے, میں ابھی دولہے کو 4 شادیوں پہ تیار کروں گا, ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا. ہر چیز کا ہر ٹائم موقع نہیں ہوتا. تو کہیں پھر کب کریں گے؟ میں نے کہا ابھی ان کے بچے ہونے دو, بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں, ان میں لڑائیاں شروع ہوں, پھڈے ہوں گے, پھر یہ بندہ میرے ہی پاس آئے گا, پھر میں بولوں گا ایک اور کر لیں. وہ موقع ہوگا. ایک جہاں اتنے پھڈے ہو رہے ہیں, ایک پھڈا اور سے. بھائی اشفاق صاحب کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اور ان کے کاروبار میں برکت کے دل سے دعا ہے. جی اللہ ان کی والدہ کو صحت بھی عطا فرمائے, ان کے کاروبار میں بھی اللہ برکت دے. اچھا بھائی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, آپ ہیں؟ ابھی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو کسی اور وقت نہیں کر لیتے؟ چلیں پھر نماز وہ بیان کے بعد ان کو دفتر میں بٹھا دینا. اچھا بھائی محرم میں سبیل سے شربت پینا کیسے جائز نہیں ہے؟ بھائی میں نے پورا بیان اس پر کیا ہے.